میں نے عباس کو پالا تھا کہ وہ حسین کا دفاع کرے گا، حسین مارے گئے تو کسی نے بڑھ کر کبھی بھی کچھ نہ کہیے۔ جب تک عباس زندہ تھے کسی میں جرأت نہیں تھی کہ وہ حسین کی طرف دیکھتا۔ پہلے عباس کو مارا گیا ہے، پھر حسین کو مارا گیا ہے، تو تعجب سے فرمانے لگی کون تھا جس نے عباس کو مار دیا؟ کبھی بھی بڑے اہتمام سے مارا ہے، بڑے اہتمام سے مارا ہے۔ پہلے بازو کاٹے ہیں، پھر آنکھ میں تیر مارا ہے، پھر سر پہ گرز مارا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ جب مولا عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا نا تو مولا نے خود پہ ایک شعر پڑھا ہے، تم نے اگر میرا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا، ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، تم نے اگر میرا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا نا پھر بھی میں حسین کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ مگر جب دوسرا بازو کاٹ دیا تو دہن میں مشکیزے کو ایسے پکڑا ہوا تھا جیسے کسی شیر کے منہ میں شکار ہو۔ ایک سنسناتا ہوا تیر مشکیزے پر آ کے لگا۔ اجرکم اللہ، پانی کے ساتھ عباس کی آس بہنے لگی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آوازوں کو آزاد کریں گے جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں۔ آئمہ اہل بیت دعا دیتے ہیں۔ مشکیزے سے پانی بہنے لگا، گویا عباس کی آس بہ رہی ہے۔ گھوڑے کو آواز دے کر کہا، اے گھوڑے، اے عقاب، مجھے اب خیمے نہ لے جا۔ جیسے گھوڑا مڑا ہے نا، آنکھ میں تیر آ کے لگا ہے۔ رونے والوں، آپ نے 8 محرم کو حضرت عباس کا ماتم کیا نا، آپ نے مصائب سنے۔ کربلا کے شہیدوں میں ہر شہید کی شہادت اپنی کیفیت کی ہے۔ کچھ خصوصیات حضرت عباس کی شہادت میں ہے، کچھ خصوصیات حضرت علی اکبر کی شہادت میں ہے، جو کیفیت کسی اور کی شہادتوں میں نہیں ہے۔ قاسم کی شہادت بھی اپنی ہے، واحد مجاہد ہے جو زندگی میں پامال ہوا ہے۔ لاشیں تو امام حسین نے بہت اٹھائے، مگر رضاداروں ایک لاشا چھوٹا بہت تھا اور حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ آگے جاتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہر شہید کی اپنی کیفیت ہے۔ حضرت عباس کسی شہید کی آنکھ میں زندگی میں تیر نہیں لگا۔ شاید آنکھ میں تیر اس لیے قبول کیا کہ میں نے ان آنکھوں سے اپنے بھائی حسن کے جنازے پہ تیر لگتے دیکھے ہیں۔ کسی شہید کی زندگی میں ایسے گرز نہیں لگا جیسے حضرت عباس کے سر پہ لگا۔ شاید یہ اس لیے لے لیا ہو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کوفے کی مسجد کے محراب میں بابا کے سر پہ لگتی بھی ضربت دیکھی ہے۔ اجرکم اللہ۔ بازو کیوں کٹ گئے؟ حضرت عباس کے بازو شاید اس لیے کٹ گئے کہ ان ہاتھوں کو پانی میں دیا تھا، ہاتھوں کو تری محسوس ہو گئی تھی، بازو ہی کٹ گئے۔ اور پھر جب آنکھ میں تیر لگا تو جس کے ہاتھ ہی نہ ہو وہ تیر کیسے نکالے گا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب آپ نے تیر نکالنا چاہا تو سر پہ گرز لگا اور زمین کی طرف آئے۔ اب یہ وہ منزل ہے جسے جناب زہرا یاد کر کے روتی ہیں۔ کربلا میں حرم حضرت عباس میں حضرت عباس کے مصائب پڑھے جا رہے ہیں۔ مجلس کے بعد ایک روتے ہوئے شخص نے پوچھا کہ بتائیے حضرت عباس کے بازو پہلے کٹے یا آپ زمین پر پہلے آئے؟ ذاکر نے جو اسے پتا تھا جواب دے دیا، مگر خواب میں جناب زہرا نظر آئیں اور ذاکر سے کہا کہ اب اگر کوئی ہمارا چاہنے والا پوچھے تو اسے بتاؤ عباس کے بازو پہلے کٹے اور عباس زمین پر بعد میں آیا۔
اور فرمایا بتاؤ ہمارے رونے والوں کو کہ جس کے بازو نہ ہو وہ گھوڑے سے زمین پہ کیسے گرے گا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سخت جملے ہیں جو میں بیان نہیں کر پاؤں گا۔ آواز دی مولا میرا سلام آخر۔ مولا حسین نے کمر پکڑ لی، الان انکسر ظہری، عباس اب ہماری کمر ٹوٹ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ مولا کیسے پہنچے ہیں اپنے بھائی کے لاشے پر، اس کا بیان بہت مشکل ہے، مگر نقن صاحب علامہ سید علی نقی نقن اللہ مقامو لکھتے ہیں مولا حسین نے حضرت عباس کا سر اپنے آغوش میں اپنے زانوں پہ لے لیا، حضرت عباس نے سر ہٹا دیا، سر ہٹا دیا، پھر مولا حسین نے اپنے زانوں پر لیا، حضرت عباس نے سر ہٹا دیا۔ جب مولا حسین نے دیکھا نا عباس اپنا سر ہٹا رہے ہیں تو تعجب سے پوچھا عباس تم اپنا سر کیوں ہٹا رہے ہو؟ تو فرمایا مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، مولا یہ سکینہ کی جگہ ہے، مولا یہ علی اصغر کی جگہ ہے، یہ عباس کی جگہ نہیں ہے۔ نقن صاحب فرماتے ہیں شاید ایک سبب یہ بھی تھا کہ ابھی میرا سر تو حسین کے زانوں پر ہے، کچھ دیر کے بعد حسین کا سر کہاں ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا جو حسین کا سر بھی اپنی آغوش میں اپنے ہاتھوں میں لے سکے۔ کاٹنے والا کاٹ کے نیزے کی انی پہ سوار کرے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ فرمایا عباس کوئی وصیت ہو تو کرو۔ فرمایا مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ یہ وصیت اس لیے بھی فرمائی کہ اگر سکینہ خالی کوزہ لے کر آ گئی، چچا آپ نے تو کہا تھا میں پانی لینے جا رہا ہوں، چچا بچے آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں، عباس کیا جواب دیں گے؟ ایک سبب تو یہ، اور ایک سبب لکھا ہے نقن صاحب نے، وہ فرماتے ہیں اس لیے مولا عباس نے فرمایا کہ میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا، کیونکہ ابھی میرا لاشا حسین لے جائیں گے، مگر جب حسین کا لاشا کوئی نہیں لائے گا تو سکینہ مجھ سے فریاد کرے گی چچا آپ کا لاشا تو آ گیا، میرے بابا کا لاشا نہیں آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا حسین نے عباس کا لاشا نہر کے کنارے چھوڑ دیا۔ ابھی آپ علم کی زیارت کریں گے، ابھی میرے دوستوں نے علم کی زیارت کا اہتمام کیا ہے۔ جب علم لے کر حضرت امام حسین چلے نا تو جناب سکینہ نے آوازیں دی بچوں کو، میں نہیں کہتی تھی میرا چچا پانی لائے گا، میں نہیں کہتی تھی میرا چچا ضرور پانی لائے گا۔ اب خالی کوزے، چھوٹے چھوٹے پیاسے بچے خالی کوزے لا کر خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، سامنے علم آتا نظر آیا مگر عباس نہیں آئے۔ فرمایا سکینہ اب عباس کا انتظار نہ کرو۔ عباس نے نہر فرات پر اپنا گھر بنا لیا۔ اللہ لعنت اللہ علی فاطمہ۔